سر کے پی کے بھائی کی بھی بات کر لیتے ہیں، اور کہ بھائی تو وہاں تو جناب 2 گھنٹے مل کر آئے وہ خان صاحب سے، اور اس کے بعد اس ملاقات کے ثمرات جو ہیں کچھ آنا شروع ہو اسد گئے۔ قیصر کے بھائی جو تھے ہمارے عاقب اللہ صاحب وزیر آپاشی کے وزیر تھے، جی جی، پھر شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی تعلیم کے وزیر تھے، جی دونوں کی چھٹی ہو گئی۔ ہاں جی، کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے چاہتے تھے وہ، اور اب جو ہے شکایتیں بھی لگائی ہیں جا کے علیمہ خان صاحبہ کی۔ ہاں علیمہ باجی کہتی ہیں ان کی شکایتیں لگاتے ہیں جا کے، جی ہاں، شکایتیں لگائی ہیں کہ وہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں، چیئرمین بننا پی ٹی چاہتی آئی ہیں۔ کے چیئرمین، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ چیئر پرسن، یعنی ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں، جی ہاں، ایم آئی سے ملے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، ان سے ملی ہوئی ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں یا وہ ملی ہوئی ہیں؟ نہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ملی ہوئی ہیں۔ میں سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ملے ہوئے ہیں۔ شاہد صاحب، ان حالات میں جب اندرونی اختلافات اس نہج پر ہوں، کیونکہ میں نے جو ہمارے رائے بھٹی صاحب ہیں ہمارے رپورٹر، کیونکہ وہ اڈیالہ ہی آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اسمبلی، پنجاب سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور جب لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے ہاں تو باہر بیٹھ کے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں۔ ہاں جی، علامتی اجلاس اکٹھے تھے۔ کل وہ کہہ رہے ہیں جب ملاقات کے لیے گئے ہیں واپس آئے ہیں تو علیمہ صاحبہ آمنے سامنے آئے ہیں، عام طور پہ یہ اتر جاتے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب اتر کے، کوئی بھی ہو چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان اکمل، وہ اگر دیکھ لیتے ہیں علیمہ صاحبہ وہاں ہیں تو وہ ملتے ہیں، اتر کے سلام لیتے ہیں۔ علی امین صاحب نے سلام نہیں لیا، وعلیکم السلام کر دیا۔ ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے، علیمہ باجی کے لیے بھی اور گنڈا پور صاحب کے لیے بھی، بھائی آپ کے اوپر ایک مشکل وقت ہے، اس کو ذرا کاٹ لیں صبر و تحمل کے ساتھ۔ یہ بھی عین ہے، وہ بھی عین ہے، تو عین ممکن ہے شاہد صاحب کہ مذاکرات ہو سکیں کوئی ان حالات میں، یعنی کہ حکومت سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ایجنسی کے ہیں، وہ فلاں ایجنسی کے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے نا مایوسی میں اور پریشانی میں، اور جب تو پھر اس طرح کے الزامات تو لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق دے۔ شامی صاحب الزامات تو اور بھی لگ رہے تھے، آپ بھی ذرا اپنے آپ کو روکیں، اور گنڈا پور صاحب آپ بھی بیچارے، گنڈا پور پہ پریشر بہت ہے نا، ایک طرف تو وزیر اعلیٰ ہیں، دوسرے خان صاحب جو ہیں اب جلسہ کیا ہے تو جلسے میں جناب ان کے خلاف نعرے لگ گئے، ہاں جی، لوگوں نے اٹھا کے سامان ان کی طرف پھینکا، تقریر پوری نہیں کر سکے۔ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں ناراضی کا اظہار کیا خان صاحب نے، انتظامات اچھے نہیں تھے جلسے کے۔ جی ہاں، جلسے کے انتظامات اچھے نہیں تھے۔ شاہد صاحب الزامات کی بات کی ہے، میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ ایک الزام تو نہیں ہو سکا نا کہ لاکھوں لوگ نکل آئے، جی ہاں، 5-7 ہزار لوگ ہیں وہ نکل آئے، تو اب یہ اس میں ہر وقت جلسے کرنا اور جلوس نکالنا اور سمجھنا کہ بس پتہ نہیں کہ انقلاب برپا ہو جائے گا، اس سے بھی تو نکلنا چاہیے نا۔ تو خان صاحب بھی کوئی غور کریں اور یہ آپس میں تھوڑا سا محبت کا مظاہرہ کریں۔ علیمہ باجی بھی گنڈا پور صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، اور گنڈا پور صاحب بھی ذرا اپنا ہاتھ اپنا سر ان کی خدمت میں پیش کر دیں، تھوڑی چپکی لے لیں، پیار لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایک معاملہ ہوا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کام سے روک دیا تھا، وہ سپریم کورٹ گئے اور وہاں یہ جو حکم آیا کہ جی وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، وہ اپنا کام یعنی کہ انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ جو جہانگیری صاحب ہے نا، ان پر یہ الزام ہے، ان کی ڈگری جو ہے قانون کی وہ کراچی یونیورسٹی نے منسوخ کر دی ہے، جی ہاں، کہ یہ جعلی ڈگری ہے۔ جی ہاں، اب اتنے برسوں کے بعد یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے۔ دوبارہ اب وہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے، اور ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی زیر سماعت ہے۔ جی، اب سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی جج کی خلاف کارروائی کر سکتی ہے، جج صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جواب دے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں کے چیف جسٹس صاحب نے اور ایک دوسرے جج صاحب نے ڈویژن بینچ نے ان کو کام سے روک دیا، ایک درخواست کسی نے داخل کی اور ان کا کہ جناب آپ جوڈیشل کام سے روک دیا۔ ٹھیک، کسی ہائی کورٹ کے جج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو کام سے روک سکے یا اس کے کام میں مداخلت کر سکے۔ اس کی پریزیڈنٹس بھی موجود ہوں گی۔ اگر ایسا کیا جائے گا آپ کی عدلیہ جو ہے اس کی عمارت زمیں بوس ہو جائے گی، عدلیہ کی آزادی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ عدلیہ جو ہے، ایک جج جو ہے دوسرے جج کے سامنے جواب دے، یہ کیسے یعنی کیسے مداخلت ہوئی؟ کسی کو حق حاصل ہے، کسی کو حق حاصل نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو سخت نوٹس لینا چاہیے، فیصلہ تو انہوں نے ختم کر دیا، آئندہ سے یہ بھی وارننگ دینی چاہیے کہ اگر آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہونی چاہیے، جو ان جج کے خلاف جو اپنے ججوں کے خلاف یعنی رٹ جاری کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، تو پوری آپ کی جو عمارت ہے عدالتی نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ تو تماشا لگ گیا نا۔ اب ثاقب نثار صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا، زیر سماعت مقدمات جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، جبکہ جب کوئی جج
مقدمہ سننا شروع کر دے صحیح. اس کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, اس جج کو بینچ سے الگ نہیں کر سکتے. یہ آزادی جو ہے عدلیہ کی اس کا ایک بنیادی اصول ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو اس کی سرزنش ہونی چاہیے. صحیح ہے. اور آئندہ سے اگر کوئی ایسا ایک حکم جاری ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل کو اس پہ کارروائی